ناظرین، پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی جانب سے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نامعلوم مقام منتقل کرنے کے حوالے سے خفیہ رپورٹس کی تیاری کا انکشاف ہوا ہے۔ جی ہاں، بہت بڑی خبر، بڑی ڈیولپمنٹ اور اطلاعات یہ ہیں کہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو کہیں نامعلوم مقام پر منتقل کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کے قریبی فیملی ذرائع اور عمران خان صاحب کے فیملی فرینڈ سے اوورسیز پاکستانیوں کے گروپ کے ذریعے رابطہ کیا ہے اور عمران خان صاحب کو ایک بار پھر ان کی پرسرار منتقلی، ان کو پرسرار طور پر اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے سے پہلے ڈیل کی آخری پیشکش کی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو مفاہمت کرنے کی، NRO دینے کی، ڈیل کرنے کی آخری کوشش ہے۔ بصورت دیگر اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کو، خفیہ اداروں کو عمران خان صاحب کی منتقلی کے حوالے سے مختلف مقامات کے اوپر رپورٹس تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ معاملات اس وقت اپنے آخری اور حتمی مرحلے میں ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں یا جنوری کے پہلے ہفتے میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا۔ اس پر عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع کا رد عمل کیا ہے؟ کیا انہوں نے عمران خان صاحب سے ممکنہ ملاقات کی صورت ان تک اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے بات کی ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں اور کارکنان کو اشتعال دلانے کے لیے عمران خان صاحب کی قید تنہائی میں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہ کروا کر اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی بہنیں اور کارکنان اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتے ہیں تو ان پر ظالمانہ تشدد، کیمیکل ملے پانی کا، واٹر کینن کا استعمال اور اس قسم کی دیگر حرکتوں کی وجہ سے ان کو اشتعال دلایا جا رہا ہے تاکہ گراؤنڈ بنایا جا سکے، بیس بنائی جا سکے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنا اسٹیبلشمنٹ کی، طاقتور حلقوں کی، روایتی سیاسی مافیا کی مجبوری بن چکا ہے۔ کیسے اور کیوں کر اڈیالہ جیل کے باہر اگر کوئی پرامن دھرنا دیا جائے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے تو اس سے کون سی سیکیورٹی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس سے بچنے کے بڑا آسان طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ریگولرلی ہفتے میں 2 ملاقاتیں کروا دی جائیں۔ لیکن کیا خوف ہے؟ کیا صرف ایک ٹویٹ کا خوف ہے، ایک ایکس کی پوسٹ کا افسوس ہے کا جناب خوف ہے، یا عمران خان صاحب کے صرف ایک بیان کا خوف ہے جو عمران خان صاحب ایک مخصوص نام لے کر بار بار دیتے ہیں، جس کے بعد حکومتی صفوں کے اندر اور طاقتور حلقوں کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے؟ اطلاعات یہ ہیں کہ عالمی رد عمل اس دوران جو آ رہا ہے، جس میں اقوام متحدہ کا تازہ ترین بیان عمران خان صاحب کے قید تنہائی کے حوالے سے، اسی طرح سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بیان، ان کا واضح طور پر یہ کہنا کہ جناب جو کچھ کیا گیا، واٹر کینن کا استعمال، کیمیکل ملا پانی ڈال کر، وہ کسی طور قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد پھر انسانی حقوق کمیشن کا رد عمل اور پاکستانی اخبارات اور پاکستان کے میڈیا گروپس کے اندر ایک تازہ ہوا کے جھونکے کے طور پر بہرحال کسی طور آخرکار ڈان گروپ کا اداریہ، جس میں عمران خان صاحب کا باقاعدہ طور پر نام لے کر ان معاملات کے اوپر بات کی گئی کہ حکومت کسی انجانے خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہے اور دن بدن پھنس رہی ہے۔ اس دوران اطلاعات یہ ہیں کہ خفیہ اداروں کو مختلف مقامات پر عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کے حوالے سے رپورٹ بنانے کا کہا گیا، اور یہ جو 3 جیلیں، 3 مختلف مقامات اس وقت ذرائع جن کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں، ان میں جناب ایک تو مچھ جیل ہے، تاریخی طور پر بڑی مشہور، انتہائی خطرناک قیدیوں کو مچھ جیل کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ دوسری سکھر جیل، اور وہاں پر بھی اسی قسم کے ہائی پروفائل خطرناک دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے۔ تیسرا اٹک قلعہ، اور جو کہ پنجاب اور KPK کے بارڈر پر ہے۔ عمران خان صاحب کو پہلے بھی اٹک جیل کے اندر رکھا گیا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ باری باری یہ تینوں رپورٹس بنائی گئیں اور کہا یہ گیا، مشورہ یہ دیا گیا خفیہ اداروں کی جانب سے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ بلوچستان کی کسی جیل کے اندر منتقل کرنا، مچھ جیل کے اندر منتقل کرنا، وہاں پر دہشت گردی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سندھ کے اندر سکھر جیل میں منتقل کرنا، وہاں پر ہائی پروفائل دہشت گرد قیدی ہیں، وہاں پر منتقل کرنا بھی سیکیورٹی رسک ہوگا۔ پھر اٹک قلعے کے حوالے سے اس قسم کی رپورٹس آئیں کہ بارڈر پر ہے خیبر پختونخوا کے، اور اگر 15 سے 20 ہزار کے قریب لوگ اگر وہاں پر اکٹھے ہو گئے خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، تو امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے سائیوال کی منٹ گومری جیل کا نام لیا جا رہا ہے، تاریخی طور پر انگریز کے زمانے کی جیل، یہاں پر بھی خطرناک ہائی پروفائل قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ بڑی ہٹ کے ہے یہ جیل پنجاب کے دور دراز علاقے میں، اور جو 2 بیانات آج خاص طور پر آئے ہیں، ایک گورنر خیبر پختونخوا کا اور دوسرا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، وہ کسی ایسے ہی پراسرار عمل کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ میں وہ دونوں بیانات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ پھر ہمیں ان معاملات کو جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں آگے بڑھانے میں ذرا آسانی ہوگی۔ بیان آیا جناب گورنر خیبر پختونخوا کا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے عمران خان
کو دوسری جیل میں منتقلی کی درخواست کی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی سے تعلق فیصل کریم کنڈی صاحب کا، کیوں وہ یہ فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، انہیں کس قسم کی تکلیف ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی اڈیالہ کی بجائے اپنے صوبے میں رہیں اور جیل مینول کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ ایک قیدی کو اگر آپ دیسی مرغی کھلائیں، جم کی سہولت ہو، باقی قیدیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ حالانکہ اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کس قسم کی سہولیات وہاں پر حاصل ہیں، اور اس سے پہلے نواز شریف کو یا آصف زرداری کو یا دیگر سیاسی قیدیوں کو کس قسم کی سہولیات ملتی رہی ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب وہاں پر دیسی مرغی کھا رہے ہیں تو کوئی سرکاری خرچے کے اوپر نہیں کھا رہے، عمران خان صاحب اپنے ذاتی پیسوں سے یہ کھا رہے ہیں۔ اور پھر گورنر کے پی کے کا یہ کہنا کہ ہم نے مریم نواز سے یہ ریکویسٹ کی ہے، ضلع پنجاب سے، کہ عمران خان صاحب کو کسی اور جیل میں منتقل کر دیا جائے، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ کا یہ بیان کہ عوام بھوکی مر رہی ہے اور انہیں جیلوں کے باہر دھرنوں سے فرصت نہیں، یہ کس عوام کی بات کر رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے حوالے سے تو ایسی کسی قسم کی کوئی اطلاعات نہیں کہ وہاں کوئی عوام بھوکی مر رہی ہو۔ ابھی تک جتنے بھی اکانومی کے حوالے سے انڈیکس ہیں یا کرپشن پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے یا زیادہ کرپشن کے حوالے سے جو جتنے بھی انڈیکس ہیں، وہاں پر خیبر پختونخوا کی صورتحال پنجاب سے کہیں بہتر ہے۔ اور اس وقت جو بات ہو رہی ہے پوری دنیا کے عالمی میڈیا کے اندر بھی وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے معاملات کو زیادہ جگہ دی جا رہی ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر، جن کا جو ہے وہ عام عوام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، لیکن زیب داستان کے لیے چیزیں اس قسم کی جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، بڑھائی جاتی ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایک عالمی دباؤ ہے عمران خان صاحب کی قید تنہائی پر، اقوام متحدہ کا بیان آنے کے بعد، پھر اڈیالہ جیل کے باہر تشدد پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بیان آنے کے بعد، پھر ڈان گروپ کے ادارے کے بعد ایک عالمی دباؤ جو ہے وہ جناب آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ خفیہ ملاقاتیں کچھ اہم ترین حلقوں کے درمیان ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے فوج کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیا پلان بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اسی کانٹیکس میں یہ خبر سامنے آئی کہ جناب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے؟ یہ بھی ایک اینگل ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع سے، عمران خان صاحب کے قریبی فیملی فرینڈ سے اوورسیز پاکستانیوں کے ایک گروپ کی جانب سے رابطہ کیا گیا۔ وہ گروپ پہلے بھی پاکستان آ چکا، اس گروپ کے کچھ لوگ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات بھی کر چکے، انہوں نے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی ڈیل پر راضی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے بڑا واضح اور صاف انکار کر دیا گیا تھا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے، آج یہ جو کل جو آیا تازہ ترین فیصلہ جسٹس جہانگیری کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اسی فیصلے کو آپ لے لیں، اس سے پہلے جسٹس منصور شاہ صاحب کا استعفیٰ لے لیں، اطہر من اللہ صاحب کا استعفیٰ لے لیں، اس سے پہلے فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ کا قیام لے لیں، 26ویں 27ویں آئینی ترمیم، غیر آئینی ترمیم لے لیں، یہ تمام تر چیزیں کر لینے کے باوجود اور ہر جگہ پر اپنی فیلڈنگ سیٹ کر لینے کے باوجود اس وقت صورتحال کیا ہے؟ خوف اتنا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کینسل کر دیے گئے، موسم کو بہانہ بنا کر 2026 میں کشمیر میں بھی الیکشن ہونے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر بھی الیکشن ہونے ہیں۔ خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ صحیح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان دونوں اکائیوں میں مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت ہے، اور اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے، انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا گیا انٹرنیشنل آبزرورز کی موجودگی میں، تو بڑے واضح اور صاف انداز میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان یہاں سے جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمپل میجارٹی سے لے کر 2/3 اکثریت تک حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ رہا تو معاملات 2/3 اکثریت کی جانب بھی جا سکتے ہیں۔ میاں صاحب چند دن پہلے ملاقاتیں کرتے ہیں رہنماؤں سے، کہا جاتا ہے کہ جناب ماحول اچھا ہے، ہم الیکشن لڑیں گے، اور کل اس قسم کی اطلاعات آتی ہیں کہ جناب الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں۔ یہ سب اس قسم کی خبریں سامنے آنا اس خوف کا ثبوت ہے جس جانب بار بار مختلف اخبارات کے ادارے، میڈیا گروپس کے ادارے، انٹرنیشنل میڈیا اس جانب بار بار اشارہ کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ پر اپنی فیلڈنگ سیٹ کرنے کے باوجود، اب دیکھیں نا، فیلڈ مارشل صاحب جناب انہوں نے تاحیات استثناء لے لیا، تاحیات وردی کی بات ہو گئی، تاحیات فیلڈ مارشل کے عہدے کی بات ہو گئی، 2030 تک ان کے پاس آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ آ گیا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ڈی جے ایس پی آر صاحب کو اتنی خطرناک اور مایوس کن پریس کانفرنس کرنا پڑتی ہیں صرف عمران خان صاحب کے ایک ایکس پوسٹ کے جواب میں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا، اسی دوران پھر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب پر کیونکہ وہ سپاٹ لائٹ میں انٹرنیشنل میڈیا رائٹرز کی یہ سٹوری کہ ان کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، کو وعدے وعید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کیے، اور وہ اس لیے کر لیے تاکہ امریکی حکومت اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پاکستان میں جو آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پاکستان میں جو دھاندلی زدہ جو ہے وہ نتائج سامنے آئے، پاکستان میں جو جعلی حکومت قائم کر دی گئی، پاکستان میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر سیاسی کارکنان کو، رہنماؤں کو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جیلوں کے اندر رکھا گیا ہے، ان تمام تر معاملات کے اوپر تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ
ٹرمپ صاحب بات نہ کریں، امریکہ اس معاملات کے اوپر بات نہ کرے، پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے امریکی خدمت کا اندیہ دیا گیا اور کہا گیا ان سے کچھ وعدے وعید کیے گئے، لیکن اب اس قسم کی خبریں ہیں کہ جناب پریشر ہے انٹرنلی بھی، اداروں کے اندر بھی، جو اداروں کی قیادت کے اوپر کہ اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ پاکستانی فوج اور عوام کے درمیان مزید فاصلے پیدا کر سکتا ہے، جو فاصلے پہلے ہی عمران خان صاحب کو ناجائز قید کرنے کی صورت بڑھ چکے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ آگے آنے والی کسی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ہی کیا جائے گا، اس کے اندر ڈسکس کر کے باقاعدہ ایک مین ایجنڈے کے طور پہ۔ پھر اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس دوران اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے سے قبل جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے اس سے کسی نہ کسی طریقے سے نمٹا جائے۔ انہیں بار بار آفرز کی جا رہی ہیں ڈیل کی، بار بار NRO کی پیشکش کی جا رہی ہے، اور اب اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ کہا انہیں یہ جا رہا ہے کہ آپ صرف چند عرصے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے آپ خاموشی اختیار کر لیں، ایک مدت آپ بتا دیں، طے کر لیں کہ وہ کتنے عرصے کی ہوگی، اور اس دوران کچھ اہم ترین اور بڑے معاملات سیاسی جماعتوں کے ساتھ قومی حکومت کے حوالے سے طے کر لیے جائیں، اس کے بعد پھر معاملات کو آگے بڑھا لیا جائے، آپ پر سیاسی پابندیاں بھی ختم ہو جائیں، آپ بیان بازی بھی کر لیں، آپ کوئی کمپین بھی چلا لیں، لیکن اس خاموشی کے عرصے کے دوران جو کہ 1 ماہ سے لے کے 3 ماہ کا ہو سکتا ہے، کسی قومی حکومت کے فارمولے کے اوپر پہنچا جائے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے کیے اسٹیبلشمنٹ نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو انگیج کرنے کی کوشش کریں۔ چند دن پہلے جو اس قسم کی خبریں آ رہی تھی، رانا ثناء اللہ ہوں یا پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ، ان کی جانب سے دوبارہ اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ جناب پہلے اپائنٹمنٹ ہوگی سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن آپ کریں گے، اور انہی کے پاس یہ ساری ذمہ داری ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی تھی، کل انہوں نے چکوال کے اندر گفتگو کی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ انہیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کو بطور اس طرح سے ایک سیاسی قیدی کے جیل میں کیوں رکھا گیا ہے، وہ قطعاً اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے۔ پھر انہوں نے اس بات کا گلہ بھی کیا کہ PTI کی قیادت کی جانب سے اخباری بیانات تو آئے تھے جو ہے وہ اپوزیشن کی قیادت کے حوالے سے، لیکن باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ قومی کانفرنس آئندہ چند گھنٹوں کے اندر ہو رہی ہے اسلام آباد میں، 2 روزہ۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو اس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی، اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو دعوت نہیں دی جا رہی، مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کو دعوت دی جا رہی ہے، دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے ماحول کے اندر ہو رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں، جو لوگ وہاں پر پرامن ملاقات کے لیے یا پرامن احتجاج کے لیے جاتے ہیں ان پر ظالمانہ تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر یہ اطلاعات آتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے شفٹ کرنے کے حوالے سے خفیہ ایجنسیز کو باقاعدہ طور پر ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ کوئی ایسا مقام بتائیں کہ جہاں پر عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے، جس کے نتیجے میں ایک ایسی آئسولیشن ہو کہ وہاں پر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی یا لوگ سیاسی کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہ پہنچ سکیں، میڈیا نہ پہنچ سکے، عمران خان صاحب کی بہنیں نہ پہنچ سکیں، اور وہ میڈیا سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کر سکیں۔ یعنی اس حد تک خوف کا شکار مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار ہیں، اور بار بار اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس بڑے فیصلے سے پہلے جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے امریکہ کا ساتھ دینے کے حوالے سے غزہ میں، اس سے پہلے عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی صورت کسی NRO یا ڈیل کے اوپر راضی کر لیں۔ آئندہ آنے والے چند گھنٹے انتہائی اہم، اور مزید اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔